وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ توبہ درس نمبر 793، آیت نمبر 38۔ آج کا موضوع، کیا دنیا کی کامیابی ہی اصل کامیابی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين۔ خدا کے نزدیک مہینے گنتی میں 12 ہیں، یعنی اس روز سے کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ کتاب خدا میں برس کے 12 مہینے لکھے ہوئے ہیں، ان میں سے 4 مہینے ادب کے ہیں، یہی دین کا سیدھا رستہ ہے۔ تو ان مہینوں میں قتال ناحق سے اپنے آپ پر ظلم نہ کرنا، اور تم سب کے سب مشرکوں سے لڑو جیسے وہ سب کے سب تم سے لڑتے ہیں، اور جان رکھو کہ خدا پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ انما النسیء زیادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم واللہ لا يهدي القوم الكافرین۔ امن کے کسی مہینے کو ہٹا کر آگے پیچھے کر دینا کفر میں اضافہ کرتا ہے، اس سے کافر گمراہی میں پڑے رہتے ہیں۔ ایک سال تو اس کو حلال سمجھ لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام، تاکہ ادب کے مہینوں کی جو خدا نے مقرر کیے ہیں گنتی پوری کر لیں، اور جو خدا نے منع کیا ہے اس کو جائز کر لیں۔ ان کے برے اعمال ان کو بھلے دکھائی دیتے ہیں، اور خدا کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ سامعین کرام، سورہ توبہ آیت نمبر 38۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم، کیا ہوا تمہیں، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا گیا، انفروا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں نکلو، ثاقلتم الی الارض، تو تم زمین سے چمٹ کے رہ گئے۔ اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی
آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، اگر ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ الا تنفروا، اگر تم نہ نکلو اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے، يعذبكم عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب دے گا، ويستبدل قوما غیرکم، اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا، ولا تضروہ شیئا، اور اللہ کا تم کچھ بھی بگاڑ نہیں سکو گے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ سامعین کرام، غزوہ تبوک کے موقع پہ یہ آیات کا نزول ہوا ہے، اور نفیر عام کا حکم تھا۔ آپ کو میں نے گزشتہ سبق میں تھوڑی سی اس کا شان نزول کے بارے میں بتایا تھا۔ سخت گرمی کا موسم تھا، فصلیں پکنے والی تھیں، پھر کٹائی ہونی تھی اس کی۔ تبوک روم والوں کی یعنی انہوں نے گزشتہ سبق میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ غزوہ موتا یہ ہوا تھا، یعنی یہی عیسائی علاقوں کے قریب ان کی چھوٹی چھوٹی جو عرب ریاستیں تھیں اور جو سلطنت روم کے ماتحت تھیں، ان کو یعنی ان کی باج گزار تھی، انہوں نے سازشیں کی۔ اس کا آگے بھی تفصیل آئے گی انشاءاللہ، کر دیں گے، لیکن تو ایک لشکر تیار کیا، تقریباً 1 لاکھ کا لشکر تیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے کے لیے۔ وہ تاریخی واقعات میں مکمل اس کی تفصیل ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے کی سربراہی میں ان کو شکست فاش ہو گئی، وہ 1 لاکھ کے لشکر کو۔ 3000 مسلمان تھے اور 1 لاکھ جو تھے وہ غیر مسلم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے سلطنت روم، قیصر روم، جو اس نے سازشیں شروع کر دیں، لشکر جمع کرنے شروع کر دیے، کیونکہ وہ ڈر گیا تھا کہ ان کو اب طاقت پکڑنے، ان کی بے-خونی ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی، حضور نے فوراً تیاری کا حکم دے دیا۔ وہ پورا اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی اپیل کی کہ چندہ لاؤ، اور پھر ہر ایک نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق، حضرت عثمان نے 700 اونٹ لدے ہوئے جو ہے سامان سے لدے ہوئے 700 اونٹ وغیرہ، اور اشرفیاں، اور اسی طرح اور جو صحابہ تھے، حضرت ابوبکر صدیق نے سارے گھر میں جھاڑو پھیر دی، سب کچھ اٹھا لائے، ایک دھوتی باندھ لی اور پلنگ برتن سب کچھ لا کے ڈھیر کر دیا۔ تو دیکھیں اس میں یہ موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ تو آزمائش لیتا ہے اپنے بندوں کی۔ یہ ایک نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، مومن کا سودا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے، مال اور جان۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کے مال و جان کا سودا کر لیا ہے، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ اب یہ نہیں ہوتا کہ بس آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور آپ اپنا مال و جان پیش کر دیں یا کھپا دیں، یا نہیں، یہ مواقع آتے ہیں ایسے امتحان کے، ایسے مواقع اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، لاتا ہے، اور اس میں پھر کہتا ہے کہ تم مال و جان اس میں اب لگاؤ، کھپاؤ۔ جیسے کہ غزوہ تبوک میں ہر وقت حضور چندے کی اپیل نہیں کرتے تھے، یہ ایک موقع آیا تو اب یہ ایک امتحان تھی، آزمائش تھی، جان بھی پیش کرو اور مال بھی پیش کرو، تو کیا۔ تو میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم تو برائے نام مومن ہیں، برائے نام، کوئی ایمان ہمارا ہے تو نہیں، لیکن نہ ہم آزمائشوں اور تکلیفوں کو پسند کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، ہم سب پرآسائش زندگی پسند کرتے ہیں۔ یہ اے اللہ امتحانوں سے بچا، اے اللہ تعالیٰ تکلیفوں سے بچا لے ہمیں، یہ ہماری دعائیں ہیں۔ آپ اپنی ذہنیت کو دیکھیں نا، آپ کیا سوچتے ہیں؟ اے اللہ امتحانوں سے بچا، اے اللہ تکلیفوں سے بچا، اور عیش و آرام کے دل دادا ہیں۔ آپ دیکھ لیں اپنے گھر کیسے بناتے ہیں، پرآسائش گھر بناتے ہیں۔ تو وہ بنانا ناجائز تو نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ناجائز ہیں، لیکن آپ کا خیال ٹوٹلی یہاں ہے، رہنے کا پروگرام ہے سارا۔
عام طور پہ آخری عمر میں یعنی جب انسان آخری عمر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، لیکن انسان پیسے جمع کرتے کرتے جو ہے وہ یعنی عام طور پہ ایسا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، تو وہ جب مرنے کے قریب ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں گھر دے دیتا ہے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ امتحان جو ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ بس آپ مسلمان ہوئے اور آپ پہ فوراً ایک کہا گیا یا امتحان آ گیا کہ چلو مال و جان کو کھپاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ وقت آتے ہیں، مختلف وقت ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی ایسا آزمائشیں تھی، امتحان تھی، لیکن آج کی میں بات کروں۔ آپ مسلمان نے ایک وعدہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ بھئی میرا جان و مال تو آپ کا ہے، اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ اسے کب لیتے ہیں، کب دیتے ہیں۔ ویسے تو دیکھیں، ایک بات میں بنیادی طور پہ کہہ دوں کہ آپ نے اپنے مال و جان کا مالک اللہ کو سمجھنا ہے۔ اس کو ملکیت، یہ آپ کی اب ملک نہیں رہا۔ اگر آپ اللہ کے ہیں اور اللہ کے بندے ہیں تو یہ آپ کی ملکیت سے نکل گیا، اب اس کا مالک اللہ ہے۔ اس میں یہ اب امانت ہے آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کی، مومن کی میں بات کروں۔ ہم تو اسے ملکیت سمجھتے ہیں عام طور پہ۔ آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس جو مال رکھا ہے، جو مال ہے، اولاد ہے، یہ ایسٹس ہیں، یہ میرا گھر ہے، وہ میرا بنگلہ ہے، یہ ہے، وہ ہے، آپ کہتے ہیں میرا ہے۔ آپ کا تو کچھ بھی نہیں ہے، امانت ہے۔ آپ کے بعد وہ آپ کے دشمنوں کو مل جائے گا، جو آپ کو پھر بھول جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ مجھے اپنے پردادا کا نام نہیں معلوم، بلکہ یعنی پردادا، پردادا، لکڑ دادا، ہم سب بھول گئے، ہمارے کسی بھائی کو بھی نہیں آتا ہو۔ تو یہ جو ہے امتحان کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں، مسلمان کی زندگی جو ہے وہ امتحانات سے پر ہوتی ہے۔ امتحان آتے ہیں یعنی افراد کی زندگی میں اور قومی طور پہ بھی۔ تو اس وقت تو ہم انفرادی طور پہ میں بات کر رہا ہوں، کیونکہ آج کل تو مسلمان قوم کا وجود ہی نہیں ہے، اور اگر ہوئی تو پھر امتحان آئیں گے، ظاہر ہے۔ لیکن میں انفرادی طور پہ آپ بات کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا خیال ہے لوگوں کا کہ ان کو محض زبانی دعوی ایمان پہ چھوڑ دیا جائے گا اور ان کی میں آزمائش نہیں کروں گا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے بھی میں نے آزمائش کر چکا ہوں ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، پھر میں نے دکھا دیا لوگوں کو کہ جو اپنے قول میں سچے تھے، اور دکھا دیا ان لوگوں کو جو اپنے قول میں جھوٹے تھے۔ تو پھر آپ دیکھیں، یہ امتحان کی میں بات کر رہا ہوں، خاص طور پہ اس کو ذرا ذہن میں رکھیں۔ اصل میں ہم سہل پسندی کے عادی ہو گئے ہیں، آرام، سہل زندگی گزر جائے آرام کے ساتھ، بس عام طور پہ آپ دیکھ لیں، پینشن جب ریٹائر ہو جاتے ہیں، بس آپ آرام کرسی اور ادھر اور ادھر اور کھیل کود، بس کاروبار لگا ہوا ہے، بچے لگے ہوئے ہیں، اولاد لگی ہوئی ہے، کما رہی ہے، لا رہی ہے، کھا رہی ہے، بس آپ بھی کھا رہے ہیں، کبھی کیا پلاننگ بنتے رہتے ہیں کہ کل کیا پکے گا، پرسوں کیا پکے گا۔ اس ہفتے تو ہم نے وہ دم والی بریانی بنانی ہے۔ تو یہ ہماری ذہنیت ہے ہماری، کہ زندگی کو ہم نے امتحان کے طور پہ نہیں لیا ہوا، بلکہ یہ مومن کے لیے امتحان ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ نے چونکہ دعوی ایمان کیا نہیں ہے تو پھر آپ کے لیے امتحان نہیں ہے، یہ پھر آپ کے لیے کچھ اور ہے۔ مومن کے لیے زندگی جو ہے یہ ایک امتحان ہوتی ہے۔ مومن کے لیے وہ مال و جان اس کا نہ ہے اور نہ اسے وہ سمجھتا ہے، اور بلکہ اللہ کی راہ میں کھپانے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت اور ہمہ جہد تیار رہتا ہے جب بھی ضرورت پڑے۔ اس کی تو زندگی اللہ کی ہوتی ہے، سمجھتا ہے اللہ کی کہ میں نے اللہ کے لیے جینا ہے، میری موت اور زندگی اللہ کے لیے، پھر یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہے۔ تو امتحان کی میں بات کروں، امتحان انفرادی طور پہ آپ پہ آئے گا، آپ کا امتحان ہوگا مختلف چیزوں میں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ،
وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو امتحان میں پورے اترتے ہیں تو اور صبر کرتے ہیں اور اس کا مقابلہ کرتے ہیں تو ان کے لیے بشارت ہے۔ تو یہ غزوہ تبوک جو تھا یہ ایک امتحان تھا۔ میں صرف آپ کو یہ نقطہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں جہاں تک مومن کا تعلق ہے نا، وہ ہر وقت امتحان میں ہے۔ ایک تو اس کے ذہنی بات ہے ہماری کہ مومن جو ہے الرٹ رہتا ہے، تقویٰ کی کیفیت میں ہوتا ہے، ہوشیار ہوتا ہے، وہ اپنے ذہن کا اور اپنے کاموں کا، اپنے اعمال کا احتساب کرتا رہتا ہے، جہاں بھی وقت یعنی اس کی جان و مال کی ضرورت ہوتی ہے وہ کھپاتا رہتا ہے، بلکہ مواقع وہ خود پیدا کرتا ہے، پلان بناتا ہے کہ کیسے کروں، میں کیسا کروں۔ تو مومن کا یہ حال ہے کہ وہ اپنا سب کچھ اس کا اللہ کا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے اللہ کا، پھر خود اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے وہ اپنے مال و جان کو کھپا دیتا ہے، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے سامنے کا، بہت بڑی نعمت عظمیٰ ہے۔ اگر آپ اپنے مال و جان کو اللہ کی راہ میں کھپاتے ہیں اور کھپانے کے لیے تیار ہیں، بلکہ منصوبہ بناتے ہیں، پھر منصوبے کو پورا کرتے ہیں، اس کی تفصیل ہے، پھر آپ سمجھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ آپ کی دنیا کی زندگی بھی بہت اچھی ہو جائے گی، اور آخرت میں تو واہ واہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ تو اچھا، بعض جو ایسی ذہنیت ہوتی ہے تو وہ امتحان کے لیے تیار نہیں ہوتے جب امتحان آتا ہے۔ اچھا اب دیکھیں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں نا، یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب کون ہے؟ ایمان والے۔ اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو انہوں نے دعوی ایمان کیا ہے لیکن وہ سستی کر رہے ہیں، مال و جان کی قربانی سے سستی کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے مضمون ہے۔ تقریباً یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں یہ ٹھہرے میں آپ کو مضمون تو یعنی دور تک ہے، یہ تو چل رہا ہے، یعنی یہی ہماری ذہنیت ہے نا، اس کے یہ ان لوگوں کے لیے ہے یہ مضمون بالکل، یعنی آج کے، یعنی میں آپ کو وہاں شان نزول کے حساب سے کم بتاؤں گا، بلکہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو آج کے حساب سے ان آیات کا ایک تجزیہ پیش کروں۔ یہ ہم جیسے لوگ تھے جو ان آیات میں مخاطب ہیں اور جو بظاہر ایمان والے ہیں، لیکن ان کا یقین پورا نہیں ہے اللہ پہ، یوم آخرت پہ، اس کے رسول پہ، اس کے احکامات پہ پورا یقین نہیں ہے، اور یہ سستی کا شکار ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں کا تو ایمان ہی نہیں ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، تو سستی اور چستی کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان لوگوں نے تو ایمان قبول کر لیا تھا لیکن یہ شک میں تھے، فَهُمْ فِي رَيْبٍ يَتَرَدَّدُونَ کے الفاظ ابھی آگے آ رہے، اور یہ دنیا کی زندگی کو زیادہ محبوب سمجھتے تھے جیسا کہ ہم۔ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے سامنے کرام، اور یہ ابھی طویل، یعنی میں دیکھ رہا تھا لیکن میں ابھی نہیں بتا سکتا آپ کو، ایک طویل یہ گفتگو ہو رہی ہے ہم جیسے مسلمانوں کے لیے۔ آج بھی ہم اپنا مال و جان اللہ کی راہ میں کھپانے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم لوگ کنجوس ہیں، ہم بخیل ہیں، بلکہ ہم تو مومن ہی نہیں ہیں۔ ایمان دیکھیں، تھوڑا سا اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ مومن ہیں۔ ایمان وہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ سمجھ کے قبول کریں۔ ہمارا تو جدی پشتی روایتی مسلمان ہے، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے ماں باپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ ایمان ہے کیا چیز، ایمان کس چیز کا نام ہے، پھر وہ ہمیں کیوں کر بتاتے۔ وہ خود بھی دنیا دار تھے، ہمارے آباء و اجداد، انہوں نے بھی ہمیں دنیا کی راہ پہ لگا دیا۔ وہ خود بھی روایتی اور جدی پشتی مسلمان تھے، انہوں نے بھی ہمیں زور زبردستی کر کے جو ہے وہ قرآن پڑھا دیا، کلمہ سکھا دیا، نماز سکھا دی، نماز پڑھنے کا بھی کہتے رہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے ہمارے آباء کی نماز ہی سب کچھ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔
نماز تو آپ کے دین کا نچوڑ تو ہے، لیکن باقی دین تو، اصل دین تو وہ ہے جو آپ روزمرہ زندگی میں گزار رہے ہیں۔ نماز تو یعنی اس کی یاد دہانی کے لیے ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِلذِّكْرِ۔ تو بہرحال یہ ہمارے یعنی جو اس وقت کا اسلام ہے، در حقیقت آپ مجھے وہ تاریخ نہیں بتا سکتے کہ آپ نے دین اسلام کے متعلق سوچا، سمجھا اور پھر کسی کے ہاتھ پہ توبہ کی، کسی اللہ والے کے پاس گئے اور اس سے توبہ کی اور اس سے رہنمائی طلب فرمائی کہ میں اللہ کا بندہ بننا چاہتا ہوں، مجھے طریقہ سکھا دیں۔ آپ میرے خیال میں اللہ کے دین پر عمل پیرا ہیں، حضور کی سنت پر چل رہے ہیں اور دین سے واقف ہیں، میری رہنمائی کیجیے۔ کوئی تاریخ آپ بتا سکتے ہیں؟ نہیں۔ کوئی رہنما آپ اپنا بتا سکتے ہیں؟ یہ بعض لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم نے تو بیعت کی بھی ہے، ہم نے تو توبہ کی بھی ہے، لیکن وہ توبہ صرف زبانی ہوتی ہے، وہ ایک روایتی ہوتی ہے۔ پیر صاحب جو ہے اپنی ایک سفید چادر منگا کے، یہ ایسا ہوتا ہے محفلوں میں، پیر صاحب ایک روایتی طور پہ پیر ہوتا ہے، ڈبہ پیر ہوتا ہے، باپ ان کے آباء و اجداد میں کوئی پیر گزرا ہوگا، اب وہ ان کی گدی پہ بیٹھا ہوا ہے، بس اس نے ایک سفید لٹھے کا تان منگوایا اور 200-300 مرید ہیں، سب پھیلا دیا، پکڑ لو اور توبہ کرو، توبہ کر لو، جاؤ زندگی اپنی مرضی سے گزارو۔ پیر صاحب اکثر خود خلاف سنت، قرآن و سنت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ان کا دنیا ہی سب کچھ مقصود ہوتا ہے، مرید بنانے کا مقصد صرف دنیا کا حصول ہے، مریدوں کی جیبوں پہ نظر ہوتی ہے، وہ دلوں کی صفائی نہیں کرتے۔ دنیا دار خود بھی پیر صاحب دنیا دار ہیں، اور آپ دیکھ لیں، عام طور پہ آپ دیکھ لیں کیا اپنے بعض پیر جو ہے اپنی اولادوں کو پروموٹ کرتے ہیں، خود بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹا جو ہے ان کا تقریر کرنے لگتا ہے، اور وہ پیر صاحب جو ہے واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، جس طرح دیکھو میرے بیٹا کیا جوشیلی تقریر کر رہا ہے، پروموشن میں اپنے اولاد کی کو پیر بنانے میں صاحبزادہ فلاں فلاں صاحبزادہ فلاں صاحبزادہ۔ تو یہ دیکھیں ہماری ایک روایت بن گئی ہے دین سے، اور خرافات میں ہم کھو گئے، کہیں پھر قوالیاں ہیں اور بس قوالیوں میں آپ لوگوں نے کچھ ڈھونڈا ہوا ہے۔ میں زیادہ اس کی تفصیل نہیں کرتا، لیکن سارا یہ معاملہ جو ہے یہ الٹا ہو چکا ہے، دین باقی نہیں ہے، دین کا صرف نام ہے، قرآن کا صرف رسم الخط ہے، مسجدیں ہدایت سے خالی ہیں، فتنہ علماء سے اٹھتا ہے، اور علماء شریر ترین مخلوق اس زمانے کے علماء ہیں، فتنہ ان سے اٹھتا ہے اور انہی کی طرف واپس جاتا ہے۔ یہ حدیث کا میں نے ترجمہ میں نہیں کہہ رہا، یہ پیشن گوئی ہے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو بہرحال اب یہ جو مضمون بیان ہو رہا ہے سامنے کا، یہ ہم جیسے مسلمانوں کا ہے۔ ہمیں یعنی مالکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، کیا ہوا تمہیں؟ ایک حکم دیا گیا اور تم اس حکم پہ عمل کرنے کے لیے تیاری نہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، آخرت کے مقابلے میں کیا دنیا کی زندگی پسند ہے؟ ہم کہیں گے ہاں جی۔ ہم سے اگر اللہ تعالیٰ پوچھے اردیتم، یہ ایک سوالیہ جملہ ہے، اگر آپ دیکھیں اردیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، اے 2020 کے مسلمانوں، نام نہاد مسلمانوں، کیا تم دنیا کی زندگی کو تم نے پسند کر لیا ہے اخروی زندگی پہ؟ اور یہ بات جان لو فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو بہت تھوڑی ہے، یہ تو بس سیکنڈوں کی بات ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ تو یہ تو ایک امتحان ہے، ہم تو اسے امتحان نہیں سمجھتے۔ تھوڑا سوچیں نا، مجھے آپ جواب دیں، کیا اس زندگی کو آپ امتحان سمجھتے ہیں؟ کیا اس زندگی کو آپ اخروی زندگی کی کامیابی کے لیے گزار رہے ہیں؟ نو۔ یا تو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور پیسے کی رٹ نیچے زبان پہ اللہ اور رسول، اور دل میں جو ہے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، پیسہ چاہیے، پیسہ چاہیے۔
یہ ہم سب کا یہ حال ہے. آپ دیکھ لیں مسجدوں میں جائیں گے اور بیٹھ جائیں گے, اذان ہوتے ہی چلے جائیں گے, اور پھر مطلب آپ دیکھیں بہت سے میں دیکھتا ہوں نا لوگوں کو اذان پہ اقامتوں پہ جھگڑے ہوتے ہیں, ایسے بڑے بوڑھوں کے اقامتوں پہ, ابھی نماز کہ بھئی اقامت میں کروں گا. ایک دفعہ میں مسجد میں کھڑا ہوا تھا تو وہ ایک مطلب دکاندار تھے, جو مسجد بھی بازار میں مسجد تھی, تو دو لوگوں میں مطلب رقابت تھی کہ بھئی اقامت میں نے دینی ہے اور دوسرا یہ چاہتا تھا میں اقامت دوں. تو وہ اکثر ایک دوسرے سے یعنی اس میں سبقت لے جاتے تھے. تو ایک دفعہ نماز کا وقت ہوا تو وہ نمبر 2 جو تھے خواہش مند, وہ امام کے پیچھے کھڑے ہو کے کھڑے ہوئے تھے. وہ ابھی آیا تشریف نہیں لائے تھے جو نمبر 1 تھے نا. تو پھر کیا ہوا, وہ ذرا لیٹ ہو گئے, ان کو جگہ ملی لیکن وہ صفیں کھڑی ہو گئی تھی اس وقت. تو ان نمبر 2 نے اقامت شروع کر, یعنی اقامت جماعت کھڑی ہو گئی, ابھی اقامت نہیں, یعنی اب نمبر تو یہی تھا کیونکہ وہ ذرا لیٹ ہو گئے تھے, لیکن وہ بھی پہنچ گئے. تو میرے خیال سے دوسری صف یا پہلی صف میں ذرا دور کھڑے ہوئے تھے. امام کے پیچھے ہوتا ہے نا وہ اقامت کرنے والا, لیکن وہ چونکہ دور تھے, لیکن وہ کہتے ہیں میرا حق ہے, تو انہوں نے دور سے اقامت شروع کر دی. جب امام کھڑا ہوا انہوں نے دور سے اقامت شروع کر دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ مسئلہ ہوتا ہے. ہم لوگ تو دیکھیں یہ ساری بس دھینگا مشتی ہے دنیا کے لیے, امامت کے لیے, اور یہی بس یہ کیفیت ہے ہماری. ہمارے دل میں اللہ نہیں ہے, ہمارے دل میں دنیا ہے. اور اگر آپ کے اعمال کچھ اچھے بھی کرتے ہیں آپ, لیکن اس کی نیتوں سے تو اللہ تعالیٰ واقف ہے, اللہ جانتا ہے جو کچھ آپ ہماری نیتوں میں ہے. اور یہاں دیکھیں یہ مضمون جو ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے مضمون بیان ہو رہا ہے. یعنی یہ مضمون ہم پڑھیں گے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سورہ توبہ کا, لیکن یہ زیادہ تر ہمارے بارے میں ہے. اور میں یعنی یہ بھی ایک بات نوٹ کرا دوں کہ میں جو واقعات پیش آئے اس وقت اس پہ کم توجہ دوں گا. وہ آپ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن اس کا اگر آپ تفصیل معلوم بھی ہو جائے, لیکن آپ اپنے آپ سے غافل ہوں تو اس کی تفصیل آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو, لیکن آپ قرآن کو اپنے لیے نہیں سمجھ رہے تو پھر فائدہ کیا ہوگا آپ کا. تو لہٰذا میں یعنی میرا یہ طریقہ کار رہے گا اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کہ دیکھیں میں ہدایت, قرآن کتاب ہدایت ہے, اس سے ہم ہدایت لینے کی کوشش کریں گے. ابھی جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ ہمارے لیے ہے کہ حکم ہوتا ہے, اے مسلمانوں تمہیں جب حکم دیا جاتا ہے, اب یہ میں اپنے لیے ہدایت لینے کی, تو تم یعنی مادے سے چمٹ جاتے ہو, دنیاوی فائدے کو قبول کر لیتے ہو, اخروی فائدے کو چھوڑ دیتے ہو. لیکن یاد رکھو فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. یہ آج کا سبق ہے, 38 نمبر آیت ہم نے پڑھی ہے کہ جان لو کہ متاع دنیا جو ہے آخرت میں کے مقابلے میں بہت تھوڑی ہے. یعنی تھوڑی یہ ہے کہ آپ اگر اسی میں مشغول رہو گے اور آخرت کے لیے تیاری نہیں کرو گے تو تم ایک بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے. میں تلاوت کرتا ہوں, میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض اردیتم بالحیاة الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیاة الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. جی ترجمہ سنا دیں. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض.
ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. جی ترجمہ سنا دیں. اے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض، کیا ہوا تمہیں جب تم سے کہا گیا کہ نکلو اللہ کی راہ میں تم زمین سے چمٹ گئے؟ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا دنیا کی زندگی کو تم نے ترجیح دے دی، راضی ہو گئے آخرت کے مقابلے میں؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل. تو جان لو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ تو آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم الی الارض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. مومنو، تمہیں کیا ہوا ہے کہ جب تم سے کہا جاتا ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو تم کاہلی کے سبب سے زمین پر گرے جاتے ہو، یعنی گھروں سے نکلنا نہیں چاہتے؟ کیا تم آخرت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی زندگی پر خوش ہو بیٹھے ہو؟ دنیا کی زندگی کے فائدے تو آخرت کے مقابل بہت ہی کم ہیں. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. اگر تم نہ نکلو گے تو خدا تم کو بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو خدا کے پورے فرما بردار ہوں گے، اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور خدا ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.